بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں منصور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفو ڈیسک۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، شاید یہ علم آپ کے پاس پہلے نہ ہو جو آج ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ انہیں نیک عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی، پیدا ہوتے ہی جنت میں تھے۔ دونوں کافی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جیسے آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی، ایک پھل تھا جس کو منع کیا تھا اللہ پاک نے کھانے سے۔ ایک دن شیطان آیا اور کہا جو پھل کھانے جیسا ہے وہ تو آپ دونوں کھا نہیں رہے، پوری جنت میں مزے کا تو یہ پھل ہے۔ جیسا کہ شیطان آدم کی وجہ سے لعنت پڑی تھی اور وہ آدم کا اور اس کی نسل کا خلم خلا دشمن ہے۔ شیطان نے اس سے وہ پھل کھلا دیا۔ اسے گناہ نہیں کہہ سکتے بلکہ بھول غلطی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس پھل کھانے کی دونوں کو سزا یہ دی کہ دونوں کو جنت سے نکال دیا اور جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا اور دونوں کو جدا کر دیا۔ اب دونوں نے دنیا میں پہلا قدم کہاں رکھا؟ اور وہ جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے تو پہلے وہ کہاں اترے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم آپ سے ایک عرض کریں گے، اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو زمین پر کہاں اترے؟ اس سلسلے میں مفسرین، محدثین، مورخین اور جغرافیہ دانوں کی مختلف آرائیں ہیں۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے جنوب میں واقع جزیرہ لنکا میں اترے، جیسے پہلے سرندیپ، سیلون اور اب سری لنکا کہا جاتا ہے۔ وہاں بدھا نامی ایک پہاڑ پر انسانی قدموں کے نشانات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب بتائے جاتے ہیں۔ آج کل مقامی باشندے اس پر موجود نشانات کو بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسے بدھا کے پہاڑ سے پکارتے ہیں۔ مشہور مفسر امام طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہندوستان میں اتارے گئے۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس پہاڑ پر وہ اترے وہ کرہ ارض کا بلند اور آسمان سے قریب ترین پہاڑ ہے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو کوہ ہمالیہ کی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بنتی ہے جو سطح سمندر سے 8,848 فٹ بلند ہے۔ ان دونوں اقوال کے پیچھے شاید یہ نظریہ ہے کہ لنکا کا جزیرہ قدیم معلوم دنیا کے وسط میں ہے اور کوہ ہمالیہ کی چوٹی دنیا کا سب سے اونچا مقام ہے جہاں آسمان سے اترنے والے کو پہلا قدم رکھنا چاہیے۔ ان دونوں اقوال کی تائید میں اگرچہ کچھ روایات ملتی ہیں لیکن اول تو وہ ضعیف ہیں، پھر نقل و عقل اور زمانے ما بعد کی انسانی تاریخ ان کی تائید نہیں کرتی، اس لیے کہ سری لنکا کی کوئی تاریخ مذہبی، جغرافیائی یا سیاسی حیثیت کبھی نہیں رہی، تاکہ اللہ تعالیٰ حکیم و علیم کی طرف سے دنیا میں پہلا انسان اتارے جانے کے لیے اسی جزیرے کا انتخاب کیا جاتا۔ سری لنکا کے اس پہاڑ پر جو قدموں کے نشان ہیں وہ متنازع ہیں۔ بدھ مت کے ماننے والے اس گوتم بدھ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ہندو اسے اپنے دیوتا سے منسوب کرتے ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زمین میں اتارنے کے لیے اس کے محتاج نہیں کہ وہ بلند ترین چوٹی کا انتخاب کرے۔ وہ قادر مطلق 7 آسمانوں کے اوپر جنت سے زمین تک بحفاظت اتار سکتا ہے۔ ان دونوں اقوال کی تردید اس سے بھی ہوتی ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے اماں حوا مکہ مکرمہ میں اتری۔ اب اگر آدم علیہ السلام کا نزول ہندوستان میں مان لیا جائے تو قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف ورزی ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے تم سب اکٹھے جنت سے اترو۔ صحیح بات وہ ہے جسے فقہاء کرام نے بھی اختیار کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے وسط میں واقع جزیرہ عرب میں ام القری بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ میں دنیا کے پہلے گھر بیت اللہ کے قریب صفا پہاڑی پر اترے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے حضرت آدم صفی اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے صفا کہا جاتا ہے، جبکہ اماں حوا قریب کی دوسری پہاڑی مروہ پر اتری۔
امرتن عربی میں عورت کو کہتے ہیں۔ اس سے مناسبت سے یہ پہاڑ مروہ کہلایا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔